علاقائی، قومی، بین الاقوامی خبروں، تبصروں اور حالات حاضرہ کے لیے دیکھتے رہیے فردا یوٹیوب چینل۔ ملاحظہ فرمائیے فردا ہیڈ لائنز۔ آپریشن رد الفتنہ 3، بلوچستان میں مزید 15 خوارج ہلاک۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ دفاعی معاہدے کو ایران امریکہ جنگ کے بعد خصوصی حیثیت حاصل ہو گئی۔ برطانوی میڈیا، ایران آبنائے ہرمز سے کسی بھی قیمت پر پیچھے نہیں ہٹے گا۔ سابق ایرانی چیف جسٹس، ایران کے پاس اپنے فوجیوں کو تنخواہیں دینے کے لیے رقم نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ۔ 27 ستمبر کا لانگ مارچ کا مقصد بانی کی رہائی ہے، شفیع جان کی وضاحت۔ آپ دیکھ رہے ہیں فردا یوٹیوب چینل، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کر کے 15 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے مستونگ، بولان، واشک، اواران، سبی، خزدار، ہرنائی اور نوشکی میں خوارج کے خلاف متعدد کارروائیاں کیں۔ اس دوران بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ مانچسٹر سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان مکہ دفاعی معاہدے سے متعلق برطانوی میڈیا نے کہا کہ اسلامی ملک کے معاہدے کو ایران امریکہ کی جنگ کے بعد ایک خصوصی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ برطانیہ کے مقبول ترین اخبار دی گارڈین میں لکھا گیا کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ نے یمن میں حوثیوں کے حملوں کے درمیان نیٹو طرز کے دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس معاہدے کی روح سے کسی ایک ملک پر حملہ سب پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ مسلم دنیا کی 3 سب سے بااثر ریاستوں کو نیٹو طرز کے ایک معاہدے میں شامل کرنے کو دنیا بھر میں اہمیت دی جا رہی ہے۔ افریقی معاہدے کا پہلا امتحان ممکنہ طور پر یمن میں ہو سکتا ہے۔ تازہ واقعات میں حوثیوں کی طرف سے میزائل اور ڈرون حملوں میں یمنی حکومت کے کم از کم 58 فوجیوں کو ہلاک کیا گیا۔ یمن کی سرحد سے متصل جنوبی سعودی عرب میں ایک الگ حملے میں 11 شہری زخمی ہونے کا واقعہ بھی رونما ہوا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ اتحاد دوسرے ممالک کے لیے کھلا رہے گا۔ مزید خبروں سے آگاہ کرتے ہوئے بتائیں کہ ادھر ایران کے سابق چیف جسٹس اور ایکسپیڈنسی کونسل کے سربراہ آیت اللہ عاملی لاریجانی نے کہا کہ ایران کسی بھی قیمت پر آبنائے ہرمز سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے کے مطابق آیت اللہ عاملی لاریجانی نے کہا کہ ایران کے دشمن آبنائے ہرمز کا محاصرہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم ایران کو اس اہم اور تصویراتی آبی گزرگاہ پر خود مختاری حاصل ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران آبنائے ہرمز پر اپنے موقف سے کسی بھی صورت دستبردار نہیں ہوگا۔ خیال رہے کہ آیت اللہ عاملی لاریجانی اس وقت ایران کی ایکسپیڈنسی کونسل کے سربراہ ہیں، جو ایران کے سپریم لیڈر کی جانب سے مقرر کردہ ایک اہم تنازعات کے حل اور مشاورتی ادارے کے طور پر کام کرتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں فردا یوٹیوب چینل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ صرف محدود پیمانے پر مذاکرات کر رہا ہے اور فی الحال ایران کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے، جہاں افراط زر بہت زیادہ ہے اور حکومت کے پاس پیسہ نہیں۔ CNN کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیلی فون پر انٹرویو کے دوران کہا کہ ہم ایران کے ساتھ مذاکرات کو خاموشی سے آگے بڑھا رہے ہیں۔ ایران بہت خراب معاشی حالت میں ہے اور اس کے پاس اپنے فوجیوں کو تنخواہیں دینے کے لیے بھی رقم موجود نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی گفتگو کے دوران اشارہ دیا کہ واشنگٹن ایران پر معاشی دباؤ بڑھانے پر توجہ مرکوز کر رہا ہے، ایران پر اقتصادی دباؤ کے اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ خیال رہے کہ امریکی صدر کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب ایران نے آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے کے معاملے پر نئی شرائط پیش کی ہیں۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اس سے قبل کہا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اس وقت کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ خبر شامل کرتے ہیں KPK سے، جہاں وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع اللہ جان نے وضاحت کی ہے کہ 27 ستمبر کے لانگ مارچ کا حتمی مقصد بانی PTI کی رہائی ہے۔ نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے شفیع اللہ جان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی قیادت میں 20 لاکھ لوگ اسلام آباد میں داخل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں لانگ مارچ کے اثرات دکھائی دیں گے، قانون اور آئین کے دائرے میں پرامن احتجاج کریں گے، عدالتوں پر بانی کے مقدمات کا میرٹ پر فیصلہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں گے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ ہماری سنوائی کہیں نہیں ہو رہی، اس لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس آخری آپشن لانگ مارچ ہے۔ 20 لاکھ لوگوں کے ساتھ پشاور سے نکلیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی PTI کی بہنوں سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس اب کوئی راستہ نہیں، اس لیے لانگ مارچ کا اعلان کیا۔ شفیع اللہ جان نے مزید کہا کہ 9 مہینے سے بانی PTI سے ملاقاتیں بند ہیں، ملاقاتوں کا سلسلہ بحال کرنا پڑے گا۔ 27 ستمبر تک ہمارے تمام لوگوں کو متحد ہو جانا چاہیے۔ یہ بانی PTI کی رہائی کی تحریک ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان ہم سے متفق ہے، 27 ستمبر کو لانگ مارچ میں شامل ہوں گے۔ JUI کے ساتھ مکمل رابطے میں ہیں، دیگر پارٹیاں بھی شامل ہوں گی۔ صوبائی وزیر نے یہ بھی کہا کہ علی امین گنڈا پور بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، وہ PTI کا حصہ ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی کے رہنما نے ہم سے رابطہ کیا ہے، ان کو سارے عہدے چھوڑنے پڑیں گے۔ امین کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نے ہماری لیڈرشپ کے ساتھ رابطہ کیا ہے، ہماری ان کے ساتھ مشاورت جاری ہے۔ شفیع اللہ جان نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو آئینی عہدے چھوڑنے چاہیے، ان کے ووٹ سے حکومت قائم ہے، پیچھے بجٹ میں بھی انہوں نے ووٹ دیا ہے، تمام تر چیزوں سے باہر آنا پڑے گا۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا YouTube چینل۔ مزید ایسی خبروں کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور جڑیے رہے ہمارے ساتھ۔